ہمیشہ ہی چلے میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا چلہ یہ ہے شریعت کی پابندی، سمجھے؟ کائے کی پابندی؟ شریعت کی پابندی سب سے بڑا چلہ ہے۔ کوئی وظیفے پڑھے جتنے پڑھے شریعت کی پابندی نہ کرے تو وہ چلہ اس کا بیکار ہے، ایسا اس کا چلہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو شریعت کی پابندی سب سے اہم ہے، اسی کو ہمیشہ آدمی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں، اور شریعت میں کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال اور مستحب اور سنت فرض و واجب پہ عمل کرنا ہے۔ یہ تو پابندی ہے شریعت کی۔ اور یہ آج بہت مشکل ہو پاتا ہے، نماز ہی صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، طبیعت کی شریعت کی بہت کم پڑھتے ہیں، ہے نہیں؟ کاہے پڑھتے ہیں نماز؟ ہاں، کہ بھئی میک نہیں لگایا مزہ نہیں آیا، طبیعت نہیں لگی امام صاحب، طبیعت والی نماز پڑھو امام صاحب، شریعت والی چھوڑو۔ ارے جب اس فتویٰ ہے میک پہ نماز نہیں جاتی، اب کہہ رہے ہیں میک پہ نماز پڑھو تو اس کا مطلب یہ تو ہے شریعت والی چھوڑو۔ تو کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے؟ طبیعت والی۔ جلسہ ہو رہا ہے تو طبیعت والا، جس میں تصویر کشی نہ ہو، فوٹو نہ کھینچے جائے، کا مزہ نہیں آیا یار، جلسہ اتنا بڑا ہوا، اس کی ویڈیو بناتے، اس کی یہ کرتے، کیا ہوا تمہارا کرنے سے؟ اور جس میں یہ ہو تو کہاں دیکھا یہ جلسہ ہوا، کہ طبیعت والا ہوا نا، اور شریعت والا نہیں۔ تو جلسہ بھی لوگ کریں گے طبیعت والا، نماز پڑھیں گے طبیعت والی، نکاح کریں گے اس میں بھی خوب بناتے ہیں ویڈیو، عقیقے میں بناتے ہیں، ختنے میں بناتے ہیں، قربانی میں بھی بناتے ہیں، ادھر قربانی اور ویڈیو بننے، اور تقسیم میں بھی بناتے ہیں۔ تقسیم میں بھی اچھا اچھا مال ہوتا سمجھے والدہ رکھ لیتے ہیں، فریج میں سجاتے ہیں، اور ہڈی اور سمجھے چربی جو ہے وہ بانٹ دیتے ہیں، ہے نہیں؟ تو یہ بھی طبیعت چل رہی ہے۔ زیادہ تر یہی دیکھا گیا، کتنے لوگ ہیں جن کے ابھی فریج بھرے ہوں گے بیچاروں کے۔ تو قربانی بھی طبیعت والی، تقسیم بھی طبیعت والی، نماز بھی طبیعت والی، ہے نہیں؟ جی جی صحیح ہیں جسے دیکھو میلاد بھی طبیعت والی، شادی بھی طبیعت والی، عقیقہ ختنہ بھی طبیعت والی، ہیں؟ اور امام بھی رکھا جائے تو طبیعت والا، شریعت والا نہیں۔ کون سا امام؟ ہاں، تو یہ یاد رکھو شریعت والا ہونا چاہیے، ہیں؟ جب ہی سمجھے کامیاب ہوگے، ورنہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ میں یہ کرب ہو جاؤ جتنے ہو جاؤ، اگر طبیعت والی ہو تو کامیاب نہیں ہوگا، اور شریعت والے ہو گئے، ہاں، اور شریعت والے جب ہو گئے، جب ہر کام اللہ کے لیے کرو گے۔ کس کے لیے کرو گے؟ ہاں، اپنے لیے نہیں۔ کپڑا پہنو تو جلدی مت پہنو ہم دیکھنے میں اچھے لگیں، یہ طبیعت کا کپڑا ہوا۔ وہ آج کل ہی دیکھو اچھا لگا کلر، ہم پہ جچے گا، تو بتاؤ یہ شریعت کا کپڑا ہوگا؟ طبیعت کا ہوا، ہے نہیں؟ کپڑا پہنو اس لیے کہ سرکار نے پہنا سنت سمجھ کے، کیا سمجھ کے؟ ہاں، تو یہ ہوا شریعت والا، اور پہنا اس لیے ہمارے اوپر اچھا لگے گا نہیں، سمجھے؟ ارے تو پہنو تو اچھا تو لگے گا، ہیں؟ اچھا تو لگا، اچھا لگنا نہ لگنا یہ رب کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہے جیسا کر دے، ہے نہیں؟ چلو بھئی، تقریر کرنے کا میرا وہ تو نہیں، میں 2-1 باتیں پیش کر دے رہا ہوں۔
الحمدللہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سنی منار اے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر عمر عثمان و حیدر میزنم قادری منار اے آگرسی آدم میزنم دن شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم نوریم منار اے اللہ اکبر میزنم دن سے شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم اخترم منار اے اللہ اکبر میزنم دن سے شیخ ولی کامل داد الشریعہ میزنم بغردابی ولا افتادہ کشتی ضعیفان و شکسترہ تو کشتی بحق خواجہ عثمان حادو مدد کنیا معین الدین کشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر ابن درکن سویمہ غوث اعظم بمن بے سرو زامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمام مدد ما ودا انت سلطان دو عالم ہستی استو داریم تمنا شہ جیلا مدد خاک بغداد ببد سرمہ بینا ایمن دیدم آتے کندر کہل صفا حامد دے کھلا میرے دل کی کلی وہ سیازن مٹا قلبی کی بے کلی وہ سیازن جو ڈوبی تھی کشتی وہ تم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی وہ سیازن تباہی سے نہ ہو ہماری بچا تو ہواہی مخالف چلی وہ سیازن فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھنا سب لوگ شریعت والی بیٹھا کرو طبیعت والی بیٹھک چھوڑ دو میں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھو ثواب میں لکھا جائے بیٹھنا بھی محفل ثواب والی تو بیٹھنا بھی ثواب والا ہو ہے نہیں ہاں عادت بناؤ جیسی عادت بناؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا اور جو کہو ارے بھائی بیٹھی نہ مل لیا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو کبھی نہ بیٹھو گے مدینہ شریف میں نے جب 2018 میں سرکار نے بلایا ابا حضور نے بھیجا امی جان نے مفتی اعظم تاج الشریعہ کا کرم ہوا غوث اعظم کا کرم ہوا پہنچا ایک شخص کو دیکھا پتھر پہ ایسے ہی چلتا تھا بغیر چپل پہنے پیروں میں اس کے چھالے پڑ گئے چھالے پھوٹ گئے اس سے پانی نکل گیا خون نکل گیا مت چل ویسے ہی رہ جائے جبکہ کتنا گرم وہاں پتھر ہوتا تو فیری میں دیکھا اسے کہتے ہیں ادب دیکھا ہے کوئی ایسا آج کل لوگ ارے کیا مرنا چاہتا ہے ارے مدینے سے اچھی کوئی اور جگہ تو بتانا چاہتا ہے کوئی اچھی جگہ ہے مدینے سے ہیں ارے اس کی جگہ تو اچھی تو ہے نا تو ہر سرکار نے فرمایا تم میں جس سے ہو سکے تو میرے مدینے میں مرنے کی کوشش کرے سرکار فرماتے تم میں جس سے بھی ہو سکے تو میرے مدینے میں مرنے کی کوشش کرے اور جو میرے مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا اور جس کی شفاعت سرکار کریں گے تو کیا کہنا اس کی قسمت کا ہے نہیں تو تمنا یہ ہونا چاہیے مدینے میں موت آئے بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ جنہیں مدینے میں موت آتی ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے بھی نہیں ہیں یا کرتے ہیں تو دکھاوی کی کرتے ہیں وہ بھی بہت سے وہاں مر جاتے ہیں تو انہیں مرنا کوئی فائدہ دے گا مدینے میں اگر وہابی دیوبندی لگاڑی دشمنان رسول کوئی مر جائے کوئی کافر وہاں مر جائے تو کوئی فائدہ ہوگا مدینے میں ہوگا فائدہ ہاں حدیث میں آیا جتنے بھی مرتے ہیں سب باہر بغیر دیا جاتا ہے انہیں ہاں ایک بزرگ تھے وہاں مدینہ شریف پہنچے تو انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا میرے مدینے میں مرنے کی کوشش کرو جو یہاں مرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا یہاں تو یہ کافر بھی مر رہے ہیں کیوں کیا ہوا کہا یہاں تو یہ کافر بھی مر رہے ہیں
پھر نہیں فائدہ ہوتا ہوگا کیا؟ تو اسی عالم میں تھے، سرکار کے روضہ انور پہ حاضر تھے، نیند آئے گئی۔ نیند آئی تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنت البقیع میں بہت بھیڑ ہے اور قبریں کھودی جا رہی ہیں اور اس میں سے مردے نکال نکال کے لے جائے جا رہے ہیں اور کچھ باہر سے مردے باہر لائے کے دفن کیے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ معاملہ بہت جو گندے اور غلط لوگ یہاں مرتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، فرشتے نکال کے انہیں باہر لے جاتے پھینکتے ہیں، اور جو اچھے لوگ باہر مر جاتے ہیں، دفن ہوتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، افریقہ امریکہ میں، اچھے لوگ جو سرکار کے عاشق ہوتے ہیں وہ دفن وہاں ہوتے ہیں، انہیں وہاں سے لا کے یہاں دفن کیا جائے رہا ہے۔ تو دیکھا، تو تمنا رکھو مدینے کی، دفن ہو گئے ہندوستان میں پہنچے گا وہیں لاشا، اگر طیبہ سے دور ہو کر مر گیا میں لیکن پہنچے گا میرا لاشا، پہنچے گا۔ ہاں، تو جب تمنا رکھو جب پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیشہ یہی تمنا رکھی جائے کہ ہم مدینے میں، ابھی تو گیا تاج الشریعہ نے غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے، اور یہ وہ جنت ہے جس کو عرش والوں کی بھی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ دیکھا، فرشتوں کو بھی جنت کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی جنت ہے؟ کون سی جنت ہے؟ اچھا، جنتیں کتنی ہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے؟ چلو کتابیں پڑھ پڑھ کے آنا پھر بتانا۔ جی نہیں پتہ جنتیں کتنی۔ کوئی ایسی جنت ہے جو، اچھا جنت میں آدمی کب پہنچے گا؟ مرنے کے بعد پہلے پہنچے گا؟ ہاں، مدینہ وہ جنت ہے جہاں آدمی، اس جنت میں تو بغیر مرے نہیں پہنچے گا۔ قرآن نے کہہ دیا ہے اس جنت میں جانا ہے تو مرنا پڑے گا، بغیر موت کے۔ اور ایک ایسی جنت ہے جو جنت کی بھی جنت ہے، اس میں بغیر ہی مرے پہنچ جاؤ۔ وہ کون سی جنت ہے؟ کیا فرمایا تاج الشریعہ نے؟ مدینہ چھوڑ کر شہر جنا کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، مدینہ چھوڑ کر شہر جنا کی، ہاں یہ وہ جنت ہے، یہ اس جنت سے بہتر ہے، یہ اس جنت سے بہتر ہے کہ جیتے جی کی جنت ہے۔ ہاں، فرشتے اس کے مدینے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے جائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کی آدم پر فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں یعنی فرشتے جس کے جائر ہیں، فرشتے جس کی زیارت کرتے، وہ کون سی تربت ہے، وہ کون سی قبر ہے؟ ہاں دیکھا، مدینہ میں اس کس کی قبر ہے؟ سرکار کی۔ اب آپ بھی کہہ رہے شرک ہے، اور فرشتے اس کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، ہے نہیں حدیث میں؟ کتنے زیارت کرنے آتے ہیں فرشتے اس کی؟ کتنے کام آتے ہیں روز؟ 70,000 صبح میں، 70,000 شام، 70 دونی 1 لاکھ، ہاں 1 لاکھ، زور سے کہہ دوں، وہاں بھی کہہ رہا ایک آدمی چلے جائے تو شرک ہو جاتا، وہاں تو 1,40,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ اب بتاؤ یہ شرک ہے کیا؟ کیسا یہ چرک رہا ہے؟ اس کا چرکنا بند نہ ہوگا جب فرشتے جب قبر میں دیکھیں گے، پہنچے گا اس پر جب ڈنڈا پڑے گا تو وہاں تو سمجھے چرکے نہ، وہاں حق رہے گا۔ یہاں تو چرک رہا ہے، وہاں حق رہے گا، ہے نہیں؟ قبر میں دشمن مصطفیٰ سے، قبر میں
بدلہ لیں گے نکیرن ڈٹ کے، لیں گے بدلہ، کہے گا بدلہ کیوں؟ سرکار کو اپنا جیسا کہتا تھا۔ آج دیکھ سوال کیا ہوا، من ربک ما دینک ما حق مکنتا تقول بحق شانہ رجل، دیکھ لے انہی کے بارے میں سوال لے رہا، تو اپنے جیسا کہتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا، تو کہے گا ارے ہم تو کہتے وہ کہیں نہ جاتے ہیں، یہ تو یہاں بھی آئے گئے، ہم تو کہیں وہ مر کے مٹی میں مل گئے، ہمارے باپ ہمارے دادا اس محل جیسے سمجھے خبیث نے لکھا تھا، تو ہمارا دادا گزرا جس کے طریقے پر ہم چلیں، جس کی کتاب تقویۃ الایمان نام ہے، مجھے تو یہاں دیکھنے میں لگا اس کا ایمان اس کا نام جبت الایمان ہونا چاہیے، خبت الایمان ہونا چاہیے اس کا، یہ تو یہاں آئے گئے، اس میں تو لکھا وہ کہیں نہ جا سکتے، یہ شرک ہے۔ ہم جیسے گندے کے پاس آئے گئے تو اور اچھوں کے پاس ان کا عالم کیا ہوگا، ہے نہیں؟ تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ جلوہ بار ہیں۔ ہاں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ وہ مدینہ ہے جو زندگی میں سمجھے آدمی وہاں پہنچ جاتا تو جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس میں کب پہنچے گا؟ مرنے کے بعد۔ اس میں کب پہنچے گا؟ مرنے کے بعد۔ یہاں زندگی میں چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، جنت میں جا کے نار میں، ہاں دیکھا، سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا دوسرا؟ جاتا نہیں کوئی جنت، رجال الجنہ پہ لکھا ہے کہ جب جنت میں جو چلا جائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو جو سرکار کی محبت کے ساتھ ریاض الجنہ میں پہنچ گیا، مدینہ میں پہنچ گیا، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں، کیوں؟ یہ جنتوں کی بھی جنت ہے۔ ہاں، اور فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 1,40,000۔ بتائیے، صبح شام کو دونوں ملائے کے اللہ اکبر، تو معلوم ہوا زیارت کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے نہیں؟ تو وہی تو تاج الشریعہ نے کہا، فرشتے جس کے زائر ہیں، زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو، فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، یعنی عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ دیکھا، تو سرکار کا مزار عرش اعظم سے افضل ہے، جبھی تو سر کعبے کا کعبہ کہا گیا نہیں؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، حاجیو آؤ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بزرگوں نے خواب دیکھا، اس لاشیں نکالی جا رہی، باہر لے جا رہی، اور کچھ باہر سے لائی جا رہی، تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں سمجھے جو غلط لوگ مدینے میں مر گئے، انہیں دفن کیا گیا، تو نہیں یہاں سے سمجھے بھگایا جا رہا، ان کی لاشیں باہر پھینکی جا رہی ہیں، اور جو اچھے لوگ وہاں دفن ہوئے انہیں یہاں لایا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوئے اچھے لوگ بریلی میں دفن ہوں، دہلی میں دفن ہوں، اجمیر میں دفن ہو، کلیر میں دفن ہو، مہرارہ میں دفن ہو، آل رسول مہرارہ، نوری میاں مہرارہ میں، اعلیٰ حضرت بریلی میں، مفتی اعظم تاج الشریعہ بریلی میں، محبوب الہی خواجہ قطب الدین بریلی میں، سب دہلی میں، خواجہ قطب الدین دہلی میں، صابر پاک کلیر میں، مخدوم بہاری بہار میں، جو اللہ والے کہاں کہاں ہیں، مگر یہ سب ظاہر میں تو یہاں حقیقت میں یہ سب کہاں ہیں؟ سب مدینے میں ہیں۔ مدینہ کوئی دور ہے؟ ارے دور ہے، ہمارے لیے دور، ان کے لیے دور نہیں ہے نہیں؟ ان کے لیے دور ہے۔ سرکار آل رسول علیہ رحمت و رضوان کے علاقے کا ایک شخص حج کرنے گیا جن کا نام تھا رضا خان۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ رحمہ کی خدمت میں پہنچے،
کہا حضرت ہم نے مرید کر لی تھی. تو ہم نے ارے کیسے آدمی ہو, تمہیں تو آل رسول کا مرید ہونا چاہیے تھا. آل رسول تو ابھی ہمارے ساتھ تھے, سارے ارکان ادا کرے انہوں نے حج کے, ابھی گئے ہیں ہمارے ساتھ سے. تو نے اچھا کہ ہمیں تو ملے نہیں. جب وہ حج کر کے محررہ شریف پہنچے تو سرکار آل رسول سے کہے آپ تو حج کو گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں. تو لوگ کہہ رہے نہیں حضرت تو یہیں رہے, بالکل ایک قدم کہیں نہ آئے, خانقاہ میں رہے. تو سرکار آل رسول نے منع کرا, ایک خاموش رہو, کچھ بات مت کرو. تو دیکھا اللہ والے یہ ہیں, ظاہر میں تو محرارہ میں ہیں مگر سمجھے مدینہ میں بھی ہیں, مکہ میں بھی ہیں, مینا میں ہیں, مزدلفہ میں ہیں, عرفات میں ہیں, ہر جگہ ہیں. تو سرکار آل رسول یہ تو حیات ظاہری کی بات بتا رہا ہوں, آج ان کا عرص تھا نہیں. ہاں تو اللہ والوں کو یہ پاور ہے, وہ ایک وقت میں ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ موجود ہوتے ہیں. آل رسول سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر میں محررہ شریف ہیں مگر وہ ہماری محفل کے اندر بھی جلوہ وار ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے نہیں. جب انہیں یہ پاور ہے سمجھے محرارہ سے مدینہ شریف مکہ شریف سب میں پہنچ جائیں, وہاں رہیں, چلے جائیں منٹوں میں, تو ان کے نانا امام الانبیاء کو کتنا پاور ہوگا نہیں. جب سرکار عثمان غنی کو اتنا پاور ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا پاور ہوگا. سرکار کے صدقے میں ان کے ہر چاہنے والوں کو یہ پاور ہے. ہاں سرکار صدیق اکبر کو یہ پاور ہے, سرکار فاروق اعظم کو یہ پاور ہے, سرکار عثمان غنی کو یہ پاور ہے, سرکار مولا علی کو یہ پاور ہے. سرکار عثمان غنی ظاہر میں تو مدینہ شریف میں, آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ہاں جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ تو مدینہ ہی میں ہوا. ہاں تو ظاہر میں تو مدینہ شریف میں, اور ویسے آپ ہر جگہ ہیں, ہر جگہ ہیں. ہاں ہر جگہ آپ ہیں. اللہ والوں کی پاور ہے, ایک منٹ میں وہ ہزاروں جگہ پہنچ جاتے ہیں. کوئی کہا یہ کیسے ہو جائے گا, میں کہتا کیوں نہ ہو جائے گا, ارے پاگل اس میں کوئی بڑی بات ہے. ابھی کوئی پروگرام لال قلعے پہ ہو یا ممبئی میں ہو یا امریکہ میں ہو, اور ٹی وی پہ پوری دنیا دیکھ رہی, لاکھ ہو جائیں گے, کروڑ ہو جائیں گے, دیکھ رہی ہے. بتائیے کیسے دیکھ گیا کہ یہ سائنس کا تماشا ہے, یہ سائنس کا تماشا ہے. جب سائنس کے اندر اتنی طاقت ہے تو خالق کائنات میں کتنی طاقت ہے. امریکہ والے پروگرام کو وہ لاکھوں جگہ ایک وقت میں سمجھے سائنس والے دکھا دیتے ہیں, ممبئی والے پروگرام کو, دہلی والے پروگرام کو ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں جگہ دکھا دیتے ہیں. تو جس کے اندر رب کی طاقت ہو وہ اگر لاکھوں جگہ پہنچ جائے تو کون سی سمجھے تعجب کی بات ہے نہیں. تو سرکار عثمان غنی اور سمجھے یہاں موجود ہے, مدینے میں بھی موجود ہیں, تو آسمانوں پہ بھی موجود ہیں, تو کوئی تعجب کی بات ہے نہیں. اللہ والوں کو یہ پاور ہے, وہ ایک وقت میں بہت جگہ پہنچ جاتے ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی جانتے ہوگے ہے نہیں. ہاں بھائی نام تو لینا ہی پڑتا ہے, ہاں بھائی نام تو لینا ہی پڑتا ہے. بھائی کسی کا نام آدمی کسی انداز سے لیتا, کسی کا نام کسی انداز سے لیتا ہے. ہاں ہمارے پیشوا تو اعلیٰ حضرت ہیں, غوث اعظم ہیں, مفتی اعظم تاج الشریعہ ہیں, اور یہ وہ ہیں جو ہمارے بزرگوں کے سمجھے بدخواہ ہیں. تھانوی صاحب ہمارے بزرگوں کے بدخواہ, غوث اعظم سے انہیں عداوت ہے, محبوب الہی سے انہیں عداوت ہے, پیارے آقا سے انہیں عداوت ہے. کیوں جب لکھا حضور کا علم جان دو پاگلوں جیسا ہے, تو یہ ہے نا ہمارے آقا کا دشمن ہے. اگر ہم یہی لکھ دیں کسی کتاب میں تھانوی صاحب کا علم کتے جیسا, گدھے جیسا, خنزیر جیسا, تو بولو ان کی جماعت کے لوگ خوش ہوں گے, انعام دیں گے, ہمیں دیں گے انعام, بلڈنگیں بنوائے دیں گے ہماری, مارنا شروع کر دیں گے.
مگر انہوں نے سرکار کے لیے لکھا تو کسی کے سمجھے سر میں جو نہ گم دیں گا. یہ کیا غضب ڈھا دیا کہ جسے اللہ نے علم عطا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب ہم نے تمہیں وہ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے, تم پہ اللہ کا فضل عظیم ہے. تو جس کا سکھانے والا رب ہو تو اس کا علم کتنا ہوگا. آج کوئی سمجھے کسی اچھے پروفیسر سے پڑھ لیتا, کہتا میں فلاں کا شاگرد ہوں, میں فلاں سمجھے کالج سے فارغ ہوں یا فلاں وشو ودیالیہ سے فارغ ہوں, نہیں کہتا ہے. آج کوئی تاج الشریعہ کا شاگرد ہوتا کہتا رہے تم ایسا مت سمجھ رہے ہیں, میرے استاد تاج الشریعہ ہیں. تو ہر آدمی کانپتا رہے بھائی ان کا شاگرد ہے تو بھائی بہت ہی صلاحیت کا مالک ہوگا. اور کوئی کہہ رہے تو مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں تو مفتی اعظم ہند کا شاگرد ہوں. ارے ہے نہیں. تو جتنا اونچا سمجھے پڑھانے والا ہوتا ہے, جتنا اونچا استاد ہوتا ہے, ویسے ان کے شاگرد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, علم ویسی بڑا ہوتا. اب جس نے غوث اعظم سے پڑھا ہو ہے نہیں, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. اور جس نے پڑھا ہو امام اعظم سے, دیکھا ان کے شاگرد امام محمد ہیں, امام ظفر ہیں, امام ابو یوسف ہیں, وہ پوری دنیا پہ چھائی ہوئے. اور جس نے پڑھا ہو مولا کائنات سے, باب علم مدینہ سے, ہے نہیں, تو اس کی شان. اور جس نے پڑھا ہو سیدی سرکار عثمان غنی, دو اسلام کی کیا ہیں آپ, چھت ہیں. سرکار عثمان غنی کیا ہیں, ہاں جو قلعہ ہے, قلعے کی چھت کون ہے, اور قلعے کی دیوار, اور قلعے کی بنیاد ہے نہیں. یہ حدیث, ہاں اس حدیث کو یاد رکھا کرو. ہاں بہت سے لوگ خالی اتنا کہتے ہیں انا مدینۃ العلم بابها علی, سرکار فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے, باقی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. اب پوری حدیث کیا ہے, انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. اور آگے کیا ہے, ابو بکر اساسها, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بنیاد. سرکار فرماتا میں علم کا شہر اور شہر کی بنیادیں, ہاں دیکھا, اب بنیاد ہی پہ شہر ہوتا ہے رکا ہوا, قلعہ کس پہ رکا ہوتا ہے. تو سرکار نے فرما دیا میرا اسلام کا قلعہ جو ہے ابو بکر پہ رکا ہوا ہے. تو ثابت ہوا, سرکار نے فرمایا ابو بکر اساسها, وہ ابو بکر صدیق اسلام کا جو قلعہ ہے, علم کا جو قلعہ ہے, نور کا جو قلعہ ہے, دین کا جو قلعہ ہے, وہ اس کی بنیادیں ابو بکر ہیں. اور فرمایا عمر عنہا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی دیواریں ہیں. اس قلعے کی دیواریں, دیکھا بغیر دیوار کا کوئی قلعہ ہوگا. ہاں اب قلعے کی عظمت سمجھو, جس قلعے کی بنیادیں ابو بکر ہوں اور جس کی دیواریں عمر جیسا جاہ جلال والا ہو, اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. دیکھا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اب اس سے بڑا کسی کا مرتبہ دیکھائے گا حدیث کو سامنے, اس حدیث کی روشنی میں معلوم پڑا گا سب سے بڑا مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے. اب اس حدیث کے جملے سے ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر کا مرتبہ سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے. ہاں تو سرکار نے ہر صحابی کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے. اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا سمجھے, ہاں
ہمیں جو ترتیب دی گئی اسی ترتیب سے ہمیں کام لینا. سرکار نے ہر صحابی کی کسی نہ کسی معنی میں افضلیت بیان فرمائی ہے. ہاں تو اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواریں ہیں تو صدیق اکبر اس کی بنیادیں ہیں. اور فرمایا حضرت عثمان غنی کے لیے عثمان سقفها، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دیکھا. پر مکان کی چھت نہ ہو، قلعے کی چھت نہ ہو، پانی نیچے آئے گا، فائدہ کرے گا مکان؟ تو دیکھا بغیر عثمان غنی کے ایمان کچھ فائدہ کرے گا؟ پھر چوبٹین کا معاملہ تو بعد میں فرمایا میرے آقا نے وعلی بابوہا، وعلی اس شہر کا دروازہ ہیں. تو کچھ لوگ خالی دروازے کو لیے چل رہے ہیں، کچھ لوگ خالی دروازے کو لیے چل رہے ہیں. بنیادیں بھی اکھیڑ کے پھینک دیں، دیواریں بھی توڑ دیں، چھت بھی گرا دی، خالی دروازہ لیے کباڑ لیے گھوم رہے ہیں. تو کچھ کباڑ والے ہیں، ہم پورے قلعے والے ہیں. اور جب قلعے والے ہوتے وہی حکومت والے ہوتے ہیں، وہی بڑے ہوتے ہیں، وہی اچھے ہوتے ہیں. وہ تو ہے نہیں؟ ہاں تو قلعہ ہمارا ہے اور گرا ان کا ہے. قلعہ ہمارا ہے اور گرا ان کا، ایمان گرا ہوا ان کا ہے نہیں. تو اس حدیث کا مطلب سمجھے. اب کوئی بھی جب یہ حدیث بیان کرے تو کہنا بھائی پوری حدیث بیان کرو. لوگوں میں اتنی بیان کر کے سب ایک ہی مت کر دو، سب وہی ہیں. اب دیکھا اس لیے ہر صحابی کی سرکار نے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، بہت زیادہ فضیلت. تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر میں تو مدینہ شریف میں ہے، مگر اللہ نے یہ پاور دیا وہ یہاں بھی ہیں نہیں. ہاں اللہ نے یہ پاور دیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں، جو دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں. حکیم الامت کی بھی سنو بھی ہے نہیں. حکیم الامت کا مطلب کیا جانتے ہو؟ امت کے طبیب، امت کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور کرنے والے ہے نہیں. ارے نہیں تو مانا ہوا، کہتے ہیں یہ میرا فیملی ڈاکٹر ہے. کیا کہتے ہیں؟ کا مطلب کہ میرا خاندان، میرا گھر جو ہے انہی سے دوا لیتا ہے اور ہمارے گھر کو انہی سے فائدہ ہوتا ہے، ان کی دوا ہمارے موافق ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں سوٹ کرتی ہے، کرتی نہیں. یہ تو کہتے ہیں ہم تو انہی سے لیتے ہیں. تو یہ اب یہ فیملی نہیں، یہ تو پورے امت کے ڈاکٹر ہوئے. انہیں بتایا لوگوں نے، یعنی پوری امت کو بیچارے یہ دوا دیتے ہیں ہے نہیں. حکیم الامت ہیں، سب کی رہنمائی کرتے ہیں، سب کی پریشانی کو دور کرتے ہیں. اور حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں حضور کے بارے میں؟ تھانوی صاحب تو سب کے حکیم ہیں. تھانوی صاحب تو کیا ہے؟ سب کے حکیم ہیں. اور حضور کسی کے نہ بتاتے ہیں ہے نہیں. حضور کسی کے نہیں. تو یہ ان کا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. ہاں تو میں کہہ رہا تھانوی صاحب نے اپنی کتاب جمال الاولیاء صفحہ نمبر 200 پہ لکھا ہے، ایک بزرگ جو خضر مجذوب کے نام سے مشہور تھے، وہ ایک نماز جمعہ میں 70 شہروں کے اندر موجود تھے. تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بزرگ کہاں تھے؟ 70 شہروں میں تھے. اور وہاں کی جامع مسجد کے اندر انہوں نے خطبہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھائی. ہر شہر کے اندر 70 شہروں میں ایک ہی دن، ایک ہی جمعے کی نماز میں، ایک ہی تاریخ میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کے حکیم الامت کہہ رہے ہیں. کن کے؟ ان کے
سمجھ گئے ان کے؟ ہاں تو بتاؤ جب ان کے حکیم الامت نے یہ فرمایا، یہ تحریر کیا کہ ایک بزرگ 70 شہروں کے اندر موجود ہے، اب یہ کہنا کہ جو یہ عقیدہ رکھے یا رسول اللہ کہو گے اور یہ عقیدہ کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمارے قریب ہیں، تو کہے شرک ہے۔ تو بتاؤ یہ ظالم ہے نہیں ہے؟ جب ایک ولی کے لیے یہ بتا رہے ہیں پابند ہے، وہ 70 شہروں میں موجود، پھر آگے لکھا ہے وہ بزرگ ایک رات میں 70 شہروں کے اندر موجود ہوا کرتے تھے، شباسی کیا کرتے تھے۔ جب ایک بزرگ کو یہ پاور ہے تو اللہ کے رسول کو کتنا پاور ہے؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ والوں کو بہت پاور ہے، ایک منٹ میں، ایک لمحہ میں جہاں چاہیں چلے جائیں اور جس کی چاہیں مدد کرتے، ان سے کچھ چھپا نہیں ہوتا ہے۔ بولو چھپا ہوتا ہے؟ وہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے سے دیکھتے ہیں، وہ ہر طرف سے برابر دیکھتے ہیں، ہر طرف سے برابر دیکھتے ہیں۔ ہماری تو یہی 2 نظریں، ان سے بھی ہم صحیح نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے بعد جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگا اے علی یہ بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ انسانی شکل میں آئے، کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہنے لگا اے علی یہ بتاؤ جبرائیل کہاں؟ آپ نے آنکھیں بند کی دیکھا، ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں، وہ آنکھیں بند کر کے دیکھیں۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گاہ عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ہے نہیں؟ ہاں آنکھیں بند کی اور کھولی تو آپ نے فرمایا میں نے پوری زمین دیکھی، 7 زمین دیکھے، آسمان دیکھا، کہیں جبریل تو نظر آئے نہیں۔ دیکھا ایک لمحے مفسدی کے لیے مولائی کائنات نے کیا نہ تو زمین پہ، نہ نیچے کسی زمین پہ، نہ آسمان پہ۔ بولے پھر؟ بولے نہ ادھر نہ ادھر۔ بولے جبریل تو تم ہی ہو اور کوئی ہے ہی نہیں، کہ میں علی تم جبریل ہو۔ جب سرکار مولائی کائنات کا یہ علم ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کتنا ہوگا؟ وہ جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا ہے۔ سرکار کے ہر صحابی کا علم بے شمار ہے۔ تو علم کا شہر کون؟ میرے آقا ہیں۔ جب علم کے دروازے کو اتنا علم ہے تو جس پہ علم کی سندے، علم کا قلعہ رکا ہوا، جو علم کی نی ہے، اسے کتنا علم ہوگا؟ صدیق اکبر کو کتنا ہوگا؟ ارے جس پہ یہ مکان رکا ہے تو اس نی کا عالم پھر کیا ہوگا؟ سب تو اسی پہ بیلنس ہے، دروازہ پہ تو اسی پہ ہے، نی پہ۔ جب دروازے کا یہ عالم ہے تو نیوں کا عالم کیا ہوگا؟ بنیادوں کا عالم کیا ہوگا؟ بنیاد تو صدیق اکبر ہیں۔ جب دروازے کا یہ علم ہے تو دیواروں کا عالم کیا ہوگا؟ جب دروازے کا یہ عالم ہے تو چھت اس کی حضرت عثمان غنی ہیں، جن کی آج شہادت منائی جائے، تو چھت کا عالم کیا ہوگا؟ جو سمجھے سب کچھ اوپر روک رہی ہے، دیوار تک نہیں آنے دے رہی، بارش ہو رہی تو اوپر سے روک رہی، کوئی اور چیز آ رہی وہ روک رہی، تو معلوم عثمان غنی وہ ہیں جو سب کچھ روکتے اپنے اوپر لیا کرتے ہیں، جامع شہادت پی کے سمجھے دنیا سے جایا کرتے ہیں۔ تو سرکار عثمان غنی کا پھر عالم کیا ہوگا؟ تو مولا علی کا یہ علم ہے۔ تو حدیث کو سمجھنا چاہیے، حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت جو بیان فرمائی، کس انداز سے بیان فرمائی، اس شان و شوقت سے بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کعینی من رأسی، آپ فرماتے ابو بکر میرے سر کی آنکھ ہیں۔ کیا فرمایا؟ تو معلوم ہوا جس میں پاک مصطفیٰ
میں جو سر اقدس ہے اس کی آنکھ کون ہے؟ ہاں دیکھا، جب سرکار کی آنکھ ابو بکر ہیں تو ابو بکر صدیق کتنا دیکھتے ہوں گے؟ مولا علی نے جبریل کو ہی کھڑے کھڑے بتا دیا، نہ آسمان پہ ہیں نہ زمین پہ ہیں تو ہم میرے پاس کھڑے آپ ہی ہیں اور وہ کہیں نہیں ہیں۔ اور جو آنکھیں پاک مصطفیٰ ہے، جو چشمے پاک مصطفیٰ ہے، جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا، پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے تو فرمائی دیا، ابو بکر کا عینی من راسی، ابو بکر ایسا ہے جیسے میرے سر میں آنکھ۔ اور فرمایا بعمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا وہ کیسا ہے؟ لسانی، جیسے میری زبان۔ اور سرکار کی زبان جانتی ہو، خدا نے فرمایا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اپنی مرضی سے یہ وہی کہتے جو وہی ہوتی ہے۔ اب سرکار فاروق اعظم کی زبان کو سمجھو جی، تو آپ نے کئی مرتبہ مشورہ دیا ایسا ہو، ویسی قرآن کا حکم نازل ہو گیا۔ اب دیکھو ان کی فضیلت، دیکھو ان حضرات کی، سرکار انہیں آنکھ فرما رہے ہیں، انہیں زبان فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا ہے پتہ؟ فرمایا عثمان کا قبضی، عثمان ایسا ہے جیسے میرے جسم میں پیٹ یا سمجھے جگر میرا۔ دیکھا تو سرکار کا جگر، سرکار کا پیٹی انبر کون؟ ہاں دیکھ رہے، سرکار کا سینہ انبر۔ اور یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ علم کہاں سینے ہوتا نا، میرے سینے میں بہت کچھ علم باقی ہے۔ تو معلوم عثمان غنی وہ ہیں جن کے اندر سرکار کا بہت خزانہ ہے۔ ارے یہی تو حدیث سے ثابت ہوا، تو سرکار فرما رہے ہیں۔ اور سرکار مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وعلی کا روحی من جسدی، وہ علی ایسے ہیں جیسے میرے جسم میں میری جان، میری روح۔ دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسم انور، اس کی آنکھ صدیق اکبر نے بتایا، صدیق اکبر میرے جسم میں آنکھ کی طرح ہیں، فاروق اعظم میری زبان کی طرح ہیں، عثمان غنی میرے پیٹ کی طرح ہیں، میری جگر کی طرح ہیں، اور مولا علی میری جان کی طرح ہیں۔ تو دیکھا کیسی سرکار نے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک ہی جسم کے اندر چاروں کو رکھا، اب جو انہیں علیحدہ کرے، جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو چھوڑ دے تو اب وہ خالی روح کو مان رہا، تو روح وہ ہے جس میں آنکھ نہیں، جس میں زبان نہیں، اور جس میں دل نہیں۔ ایسا جسم لیے پھر رہا جس نہ آنکھ کان کچھ نہیں۔ تو ان کا معلوم ہوا ان کا ایمان وہ ہے جس ایمان میں خالی جسم کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہیں؟ جو خلفائے ثلاثہ سے علیحدہ ہیں، ان کے پاس ہے تو خالی ایسا جسم لیے پھر رہے، ایمان بھی نہیں ہے، وہ خالی ایسا جسم ہے جس میں نہ آنکھ ہے، نہ زبان ہے، نہ کان ہے، نہ دل ہے، نہ جگر ہے، کچھ نہیں ہے، ویسے لیے پھر رہے۔ پھرتے رہو تم پھرتے ہو، پھرتے رہو، پھر ہوئے ہو تم، پھر ہی لگاتے رہو۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو سرکار نے اپنے ان پیاروں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، حدیثوں میں بہت فضیلت آئی، حدیثیں بھری ہوئی ہیں ان کی عظمت سے، ان کی شان و شوقت سے بھری ہوئی ہیں۔ میدان محشر میں بھی ان کا بہت وہ ہوگا، انہیں جھنڈے دیے جائیں گے، ان کے لیے تخت بچھائے جائیں گے،
انہیں جوڑے پہنائے جائیں گے، عزت و کرامت کے جوڑے عطا فرمائے جائیں گے۔ ہاں، کہیں جنت کے دروازے پہ کھڑا کرا جائے گا کسی کو میزان پہ کھڑا کیا جائے گا، کسی کو حوض کوثر پہ کھڑا کیا جائے گا، کسی کو پل صراط پہ، کہ تمہیں حق ہے جسے چاہو سمجھے آگے بڑھاؤ، جسے چاہو نہ بڑھاؤ۔ ہاں، ان کی یہاں بھی چلتی وہاں بھی چلے گی، وہاں بھی چلے گی۔ ہاں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہ آیا میدان محشر میں 4 کرسیاں آئیں گی جو یاقوت کی ہوں گی، ہیرے کی، سفید کی، اور ایک خیمہ ہوگا سفید ہیرے کا۔ یہ چاروں سمجھے اس کے اندر ہوں گے، اس کرسی پہ نہ بیٹھالا جائے گا۔ اس کے بعد ہاں، اس کے بعد سمجھے 4 پیالے آئیں گے جو جنت کے شربت کے ہوں گے۔ ان صدیق اکبر کو دیا جائے گا، صدیق اکبر فاروق اعظم کو پلائیں گے، فاروق اعظم عثمان غنی کو پلائیں گے، عثمان غنی مولا علی کو پلائیں گے، مولا علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا حکم دے گا تو پوری شدت کے ساتھ آگے بڑھو، اور تیرے اندر جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء سے برائی رکھتے تھے، انہیں سب باہر پھینک، تو انہیں سب باہر پھینکا جائے گا جتنے بھی ان خلفاء کے دشمن ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا بتاؤ یہ تمہارے سامنے جو کرسی پر جلوہ بار یہ کون ہے؟ تو وہ سب کہیں گے، رو رو کے کہیں گے یہ عظمت والے لوگ ہیں، کرامت والے لوگ ہیں، ان سے جو محبت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، ہم نے ان سے عداوت کری تو جہنم میں ڈال دیے گئے۔ آج ان کی عزت اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے، ان کی کرامت ظاہر فرما رہا ہے، ان کی عظمت ظاہر فرما رہا ہے۔ یہ سرکار کے سچے پکے عاشق ان کے خلفاء ہیں، اور یہی سمجھے اہل محشر کے تاجدار ہیں۔ کل سمجھے صدیق اکبر کی شان کو سمجھے یہ ظالم بھی بیان کریں گے، جو یہاں فاروق اعظم کی عظمت کو یہ ظالم بھی بیان کریں گے۔ کل عثمان غنی کی عزت کو یہ ظالم بھی بیان کریں گے جو آج یہ سمجھے یہ تراز کرتے ہیں۔ کل مولا علی کی شان و شوکت کو یہ ظالم بھی بیان کریں گے، سب کریں گے۔ اور خود سمجھے مولا علی نے ان تینوں خلفاء کی تعریف کری، اور ان تینوں خلفاء نے مولا علی کی تعریف کری۔ ہمیں حق ہے کہ ہم سب کی تعریف کریں، سب کو اپنا پیشوا مانیں، سب ہمارے آقا ہیں، انہوں نے حق کے لیے اپنا سب قربان کر دیا۔ آپ سب لوگ جانتے ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، کیسے کیسے آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو بند کر دیا گیا۔ پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، ٹائم زیادہ ہوگا، میں تو نے بولنے والا بھی نہیں تھا، ٹائم پتہ بھی نہیں چلا کہاں چلا گیا، اتنی تیز بھاگ رہا سمجھے، سب اتنی سمجھے بند سپر فاسٹ گاڑی بھی نہیں چلتی ہے جتنی تیزی گھڑی چل رہی مجھے لگے، ہے نہیں؟ ہاں یہ غلط صحیح بات ہے۔ دیکھو یہ ان کی محبت کی بات ہے، محبت میں آدمی کہیں بیٹھتا ٹائم نہیں پتہ چلتا ہے نہیں؟ ہاں، اب ایسے تو آدمی دیکھتا ہے بہت ٹائم ہی گیا، بہت ٹائم ہی گیا، بہت ٹائم ہی گیا، جس کے ذہن میں یہی گھڑی چلتی رہا سندے کو سب بھول جاتا ہے کیا گیا، ہے نہیں؟ ہاں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی جو یہ کہانی ہے، زندگی کا یہ معاملہ ہے، بہت بڑا ہے۔ آپ نے حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ کو لوگوں نے مکان کے اندر قید کر دیا۔ پورا واقعہ تو نہیں بتاؤں گا، صرف یہ قید کر دیا، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، ایک دن نہیں کئی دن۔ کب تک آپ قید رہے مکان جی؟ ایک دانہ کھایا، ایک قطرہ پانی کا ملا، بتاؤ کتنے دن پیاسے رہے لوگ؟ رہے لوگ 40 دن، بتائیے۔ سیدی سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کی سمجھے اوپر چھت پہ چڑھ کے کھڑکی سے منہ نکالا، آپ نے کہا لوگوں کیا تمہیں نہیں پتہ یہ مسجد نبوی چھوٹی تھی تو میں نے اسے اتنے 1000 روپے میں یہ زمین خریدی، اسے بڑھایا، اسے وسیع کیا، آج مجھ پہ اتنی پابندی کر دی، مجھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی مجھے۔ اے لوگوں کیا تمہیں نہیں پتہ جب مدینہ میں لوگ آئے تو یہاں پانی خالی تھا، کسی کو سمجھے پانی پسند نہیں آیا، سب ایک ہی کنویں کا پانی اچھا تھا، بیرے روما کا جو یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پیسہ لے کے سمجھے پانی دیا کرتا تھا۔
سرکار نے اس سے کہا اس کے بدلے میں جنت کا ہم سے تو چشمہ لے لے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میرا اس سے گزارا ہوتا ہے بیوی بچوں کا، میں اسے نہیں بیچ سکتا ہوں. اور کوئی ہوتا کہتے سرکار آپ کو حق ہے جیسا چاہو کروں. جب سرکار عثمان غنی نے سنا، سرکار کی خدمت میں پہنچے، حضور آپ اس سے کہہ رہے تھے اس کے بدلے میں جنت کا لے لے، تو کیا یہ مجھے دے سکتے ہیں؟ بولے ہاں کیوں نہیں. بولے ٹھیک اس میں دے رہا ہوں خرید کے. یہودی کے پاس پہنچے، بولے بھائی بیچ لے بھائی. بولے میرا اس سے خرچ پانی چلتا. بولے تو پیسہ لے لیجیے اتنے چاہیے. انہیں 35,000 روپیہ چاہیے. بولے لے ابھی لے. 35,000 اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو آج 35 لاکھ سے اوپر ہوگا، نہیں ہوگا، یا 35 کروڑ سے اوپر ہوگا. دیکھا کتنی چل رہی ہے؟ یہ 1444 ہے. یہ کب کی بات ہے؟ عثمان غنی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 35 ہجری میں ہوئی ہے. کتنے میں؟ 35 ہجری میں جمعے کے دن ہوئی ہے. اب 1444 میں سے 35 نکال دو، کتنے بتے؟ 1409. 1409 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ہاں اب بتائیے، اتنا پیسہ دے کے خریدا تو سرکار نے کہا اے عثمان تم نے جنت خرید لی. کیا خرید لی؟ جنت خرید لی. اور پہلے سرکار نے اس سے کہا تھا یہودی سے تو اس چشمے کو، اس کنویں کو بیچ لے جنت کے بدلے میں. تو اس نے نہیں بیچا. اس سے بہت سی باتیں معلوم یہ کہ میرے آقا کو یہ پاور ہے، وہ جس کا چاہے سودا کرتے. اچھا یہ کرتا میں بیچ سکتا ہوں؟ بیچ سکتا ہوں؟ تو نہیں بیچ سکتا ہوں. نہیں بیچ سکتے. جب اس کا مالک ہوں بیچ سکتا ہوں. کیا فری میں دے دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بیچ سکتے. ارے میرا ہے تو بیچ سکتا ہوں. میرا نا یہ سب میں بیچ سکتا ہوں. کیوں نہیں بیچ سکتا ہوں؟ ہاں یہ میرا نہیں ہے، اسے نہیں بیچ سکتا ہوں. اس اکیلے کو بیچ سکتا ہوں؟ کیوں؟ ہاں بیچ ہے نہیں. یہ سمجھ میں بات آئی؟ تو جو جس کا مالک ہوتا ہے اسے بیچ سکتا ہے. وہ چاہے بیچے چاہے فری میں دے دے، ہے نہیں. اب سرکار نے یہودی سے کہا تو جنت کے بدلے میں سمجھے یہ دے دے، میں تو جنت دے رہا ہوں. تو معلوم ہوا سرکار جنت کے مالک ہیں. سرکار جنت کے. اور جو کہا سرکار کسی کے مالک نہیں کہا وہ جھوٹا ہے. ہے جھوٹا ہے؟ ارے وہ جھوٹا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں بھائی الٹے ہاتھ والے؟ سرکار کسی کچھ نہ دے سکتے ہیں. جو کہا جنت سرکار دے دیں گے، مالک تو اللہ، سرکار کیسے دے دیں گے؟ ابھی کہتے جب سرکار نہ دے دیں یہودی سے کیوں سرکار نے کیا جنت کے بدلے میں ہیں خرید لے. بیچے گا جو مالک ہوگا. تو معلوم ہوا میرے خدا نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا مالک بنا دیا ہے، جسے چاہے جو چیز عطا فرما دیں. جبھی تو تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں ہے نہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. حضرت جابر کے بچوں کو جان عطا کر دی. حضرت انس کے کنویں کو سمجھے میٹھا پن عطا کر دیا. جب پیا نہیں جا جاتا پانی، سرکار سے عرض کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار ہمارے کنویں میں 2 کمیاں. ایک تو یہ اس کا پانی بہت کم ہوتا ہے، بہت جلدی ختم ہو. دوسرا پانی پینے کے لائق نہیں، کھارا ہے. آپ نے کہا اچھا دیا، ڈالا، دیکھا میٹھا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، صاف شفاف ہو گیا، ویسا لذیذ ہو گیا جس کا جواب نہیں. کتنے صحابہ کا ایسا پانی تھا ان کے کنویں کو تو کھاری تھا، کسی کا کڑوا تھا. مدینے کا کریم میں ایک بیر شفا کہا جاتا ہے، اس کا پانی کڑوا تھا، بہت ہی کڑوا تھا.
یہ بتایا جاتا اس کا پانی بہت پرانا کنواں تھا وہ، جس کا پانی 70 انبیاء علیہ السلام نے پیا تھا۔ بعد میں کچھ ایسا ہوا پانی اس کا کڑوا ہو گیا بہت زیادہ۔ سرکار تشریف لے گئے، سرکار سے کہا یہ پانی یہاں کوئی کنواں نہیں ہے، اس کا پانی بہت کڑوا۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے وضو کے لیے پانی لیا کلی، سمجھے، کری، پانی اس میں ڈال دیا، لعاب دہن ڈال دیا، وہ اتنا میٹھا ہو گیا، ہر بیماری کو دور کرنے کا تریاق اعظم بن گیا۔ آج اس کا نامی بیر شفا رکھ دیا۔ بیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کے لیے، یعنی شفا دینے والا کنواں۔ دیکھا تو یہ سرکار کو اللہ نے پاور دیا، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ وہی کہہ رہے ہیں تاج الشریعہ نبی مختار کل ہیں، ہے نہیں؟ ایک شخص آیا کہنے لگا میں شرط پہ مسلمان ہوں گا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، نماز 2 پڑھنا، 3 نمازیں تمہارے لیے معاف ہے۔ بتاؤ نماز کتنے فرض کری؟ تو معاف کون کرے گا؟ اور یہاں سرکار معاف کر رہی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حق دیا ہے کہ محبوب تمہیں یہ پاور، جس سے چاہو 2 پڑھواؤ، جس سے چاہو 5 پڑھواؤ، تمہیں پورا یہ حق ہے، جیسا چاہو ویسا کرو، جسے چاہو جنت دے دو، جسے چاہو جنت سے باہر کر دو، یہ پورا تو یہ پاور ہے۔ وہی تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی میرے آقا جنت کے مالک ہیں، ہے نہیں؟ اور پیارے آقا کے صدقے میں ہر سنی جنت کا مالک ہے، ہر سنی ہے مالک۔ کیا ثبوت ہے؟ یہ تو اعلیٰ کا شعر کو ثبوت ہے۔ قرآن کی آیت پڑھو، ان اللہ اشتری من المؤمنین واموالہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان، ان کے مال کو خرید لیا۔ کس کی آیت ہے؟ ارے قرآن کی آیت ہے 11ویں پارے کی، اور آگے پڑھو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی، ہے نہیں؟ ہم نے کپڑا خریدا دکاندار کو، اس کے بدلے میں پیسہ دے دیا، اب واپس لے سکتا ہے؟ پیسہ لیا ہے۔ جو زام مائک لائے، انہوں نے یہ مائک خریدا، اس کے بدلے میں پیسہ دے دیا۔ یہ کیلا لے کے آئے، انہوں نے کیلا خریدا، اس کے بدلے میں پیسہ دے دیا۔ بولو اب واپس لے سکتا ہے؟ اب اللہ نے جان مومنوں کی خریدی، ان کا مال خریدا، تو معلوم ہوا یہ کپڑا رب کا ہے، یہ جان رب کی ہے، یہ جسم رب کا ہے، یہ مکان رب کا ہے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ رب کا۔ اور کس سے خریدا اللہ نے؟ قرآن میں کیا ہے؟ مومنوں سے خریدا۔ تو مومنوں نے ڈائریکٹ نہیں بیچا، بلکہ سرکار نے بھی بیچا، سرکار نے بیچا۔ جیسے آج کوئی کسی کا مکان ہو، دوسرا آدمی مل کے بکواتا ہے، ہاں، تو سرکار نے بیچا، اللہ نے خریدا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ جنت دی۔ تو جنت دی تو معلوم ہر مومن جنت کا مالک ہے، قرآن سے ثابت ہے یہ، ارے ہے نہیں؟ ہاں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وہ اللہ نے اس کے بدلے میں جنت دے دی۔ کیا گیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان و مال خرید لیے۔ ہم سب بکے ہوئے ہیں، بولو کس نے خریدا اور کس نے بیچا؟ رب سرکار نے بیچا، اور اس کے بدلے میں کیا دی؟ تو ہم سب جنت کے مالک ہیں۔ اب جو نادان کہتے سرکار کسی کے مالک نہیں، اب ایک گدھے تو نے قرآن پڑھا، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہر مومن جنت کا مالک ہے، ہر مومن، جب ہر مومن جنت کا مالک ہے تو سرکار تو مالکوں کے مالک ہیں۔ بریلی کے اعلیٰ تو فرماتے ہیں تم ان کو تملیک ہے مالک الملک سے، ان کو تملیک ہے مالک الملک سے، مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا؟
ہیں سر سوئے روجا جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ بولو چھینا ان کی دوزخ سے؟ ارے بھئی تم جہنم کے مالک کو بنے رہو، ہاں تمہیں اپنی جہنم مبارک ہو، ہے نہیں؟ ہاں ہم اس سے کچھ نہ لے رہے ہیں، جتنا بھی اس کا مسالہ تم لیے رہو، ہمیں نہیں ضرورت ہے۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ جب اعلیٰ حضرت کا ہم خلد میں چلے گا تو تجھے کیوں برا لگ رہا؟ تو ہر شخص جو ہے جنت کا، ہاں ہر شخص جنت کا مالک ہے۔ میرے آقا وہ ہے جنہیں اللہ نے سب کچھ پاور دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم 2 نماز پڑھنے کی شرط پہ مسلمان ہو گیا۔ تو کتنا پاور میرے آقا، جسے جو چاہیں عطا کر دیں، ہے نہیں؟ کسی کو جان عطا کر دی، کسی کو سمجھے ٹھنڈا پانی دے دیا، کسی کو مکان دے دیا، کسی کو جنت دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں۔ وہی بریلی سے تاج الشریعہ فرما رہے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں۔ ہبا جانتے کیسے کہتے ہیں؟ ہبا مانے دینے کے ہیں، جو فری میں چیز دی جاتا ہبا کہتے ہیں عربی میں۔ جہاں بانی عطا، جہاں بانی جانتے کیسے کہتے ہیں؟ حکومت، یعنی وہ چاہیں تو دنیا کی حکومت دے دیں، جسے چاہ اسے دے دیں۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کن ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا اسے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ میرے آقا نے کہا درخت آ جا، چلا گیا۔ میرے آقا نے کہا دریا پھٹ جا، راستہ بن گیا۔ میرے آقا نے کہا پتھر بتا میں کون ہوں، گواہی دے رہا۔ میرے آقا نے پوچھا کسی جانور بتا میں کون ہوں، گواہی دے رہا۔ میرے آقا نے سمجھے بھیڑیے سے کہا بتا میں کون ہوں، گواہی دے رہا۔ کس کی چل رہی ہے؟ میرے آقا نے کہا سورت واپس آ، علی نماز پڑھیں گے۔ واپس آئے گیا۔ میرے آقا نے کہا چاند پھٹ جا، یہ سب دیکھ لیں، پھٹ گیا۔ تو جہاں میں ان کی چلتی ہے، کس کی چلتی ہے؟ پیڑوں پہ بھی ان کی چل رہی، پتھروں پہ بھی ان کی چل رہی، دریا پہ بھی ان کی چل رہی، آسمان پہ بھی ان کی چل رہی، سورج پہ بھی ان کی چل رہی، چاند پہ بھی ان کی چل رہی، بادلوں پہ بھی ان کی چل رہی، عرش پہ بھی ان کی چل رہی، جبریل پہ بھی ان کی چل رہی، میکائیل پہ بھی ان کی چل رہی، سب پر ان کی چل رہی۔ وہی بریلی سے تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ بولو دم میں کر دیا؟ برسہ لگی سورت کو آنے میں یا برسہ لگی پھٹنے میں؟ ہے دم میں، سیکنڈوں میں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، ہے نہیں؟ ہاں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ پاور عطا فرمایا ہے، اور سرکار کے صدقے میں ان کے غلاموں کو یہ پاور ہے، ان کے چاہنے والوں کو یہ پاور ہے کہ وہ سمجھے جسے جو چاہیں عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو وہ کنواں خرید کے سمجھے مسلمانوں پہ وقف کر دیا، تو سرکار نے فرمایا اے عثمان تم نے جنت کو خرید لیا۔ دیکھا جنت کو خرید لیا، تو سرکار نے فرمایا تم نے ہم سے جنت خرید لی۔ تو اب دیکھا سرکار جنت کو بیچ رہے ہیں، تو مالک کون ہیں؟ سرکار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں سمجھے تم نے مجھ پہ پانی بند کر دیا، اس پانی کو سمجھے میں نے مخ میں سمجھے تمام لوگوں پر سمجھے وقف کر دیا تھا، تم نے میرا پانی بند کر رکھا ہے۔ پھر آپ نے سمجھے کھڑکی بند کر لی، کچھ دنوں کے بعد کھڑکی سے منہ نکالا، پھر آپ نے کہا اے لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں پیارے آقا کا خلیفہ ان کا داماد ہوں۔ تم جانتے ہو کہ فارس اور روم کے بادشاہ بھی کسی کو قید کرتے تو اسے کھانا پانی دیتے، دانہ دیتے، تم نے مجھے قید میں ایسا ڈال دیا ہے مجھ گنہگار کو کہ میرا کھانا پانی سب بند کر دیا۔ آج کتنے دن ہو گئے میرے بچوں کو ایک دانہ نہ ملا، ایک قطرہ پانی کا نہ ملا، 40 دن گزر چکے ہیں۔ دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہے تم میں؟ کہا تم میں کوئی علی ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. تم میں کوئی سعید ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر کھڑکی بند کری، اندر چلے گئے. کسی نے مولا علی سے کہا کہ ایسا ایسا کہ اچھا. آپ نے پانی کی 3 مشقیں بھری اور کمر سے پیٹھ پہ ڈالا نے، اور تلوار حمائل کی، سر سے امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندھا اور چل دیے پانی کا وہ کر کے، کہ ان کی بارگاہ میں پانی پہنچایا جا امیر المومنین کی. جب بلوائیوں نے دیکھا تو انہوں نے تیر مار مار کے مشقوں کو پھاڑ دیا، سارا پانی نکل گیا. سرکار مولا علی نے فرمایا اے ظالمو تم یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس ظلم سے اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل فرمائے اور سب تباہ و برباد ہو جاؤ، ایسا مت کرو. ایک قطرہ پانی کا نہ پہنچا. چلے آئے سرکار مولا علی. حضرت میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ایک پانی کی مشق لی اور کھچڑ پہ آپ سوار ہوئی چل دیں. جب چلی بلوائیوں نے دیکھا تو آپ نے کہا مجھے عثمان سے ملنا، ان کے پاس بنی امیہ کی کچھ امانتیں وہ لانا ہے. تو وہ ظالم کہنے لگے تو جھوٹی ہے. کسے دیکھا؟ ام المومنین کو جھوٹا بتا رہے وہ ظالم، خناس، کناس، دجال. وہ کون تھے؟ نماز پڑھنے والے تھے. کون تھے؟ ہاں دیکھا، ہر نمازی کو سمجھیے مت سمجھ لو یہ کون صحیح ہے. بڑے بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے تھے. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے. حضرت میں حبیبہ کہ سواری کے منہ پہ ایک نے لکڑی ماری، وہ سواری پہ رکھ گئی اور اس میں 4 جامہ جو ہوتا سے پھاڑ دیا، کاٹ دیا. سواری ایک دم بھاگ کھڑی ہوئی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے گرتے بچیں. لوگوں نے کہا اے ظالم یہ کیا کر رہے تم؟ ام المومنین کے ساتھ میں ایسا کر رہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مدینہ کے لوگ ایک دم قہر و غضب میں آئے گا، تلواریں لے کے آ گئے مدینے میں. رے ام المومنین کی شان میں اس طرح گستاخی کی گئی، سب تلواریں لے کے آ گئے میدان میں. بولے اب ان کا ہم قیمہ کر دیں گے، انہیں ہم سمجھے مٹی میں ملا دیں گے. حضرت عثمان غنی سے کہنے لگے آپ ہمیں اجازت دیں. مولا علی بھی تلوار لیے آگے کھڑے ہیں، حسنین کریمین بھی تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں. سرکار مولا علی کے جتنے بیٹے سب تلوار لیے کھڑے ہیں اور تمام صحابہ تلوار لیے کھڑے ہیں. تیروں سے سمجھے لیس ہیں، برچھیوں سے لیس ہیں، اور سب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے اب اجازت دیجیے، حد ہو چکی ہے، اب ہم انہیں مٹی میں ملا کے رہیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا اے علی میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے سمجھے کسی کا خون بہایا جائے، میری وجہ سے کسی کا خون بہایا جائے، میں نہیں چاہتا ہوں. اگر میں یہ چاہتا تو ملک شام سے فوج کو بلا لیتا، بہت فوج ہے سمجھے، وہ اب تک کام کر جاتی، مگر نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان جب وہ وقت آئے تو تو صبر کرنا، فوج سے کام مت لینا، اسلحے سے کام مت لینا، تیروں سے کام مت لینا، برچھیوں سے کام مت لینا، بلکہ تو صبر کرنا اور صبر کے ساتھ شہادت کا جام نوش کر کے میرے پاس چلے آنا. اب بتاؤ کتنا آپ صبر کرے؟ 40 دن سے زیادہ ہو گئے بھوکے پیاسے ہیں، اور آپ کے گھر والے بھی سب بھوکے پیاسے ہیں، بچے بھی سب بھوکے پیاسے ہیں. کتنا آپ نے صبر کیا ہے؟ 40 دن کوئی رہ سکتا ہے؟ بتاؤ. فوج بھی سب کچھ ہے. لوگوں نے سرکار عثمان غنی سے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیے. کیا نہیں جاؤں گا. کہ آپ ملک شام چلے جائیے، امیر معاویہ کی حکومت ہے، وہاں آپ کی بہت فوج ہے، آپ وہاں چلے جائیے. آپ نے کہا میرے آقا نے فرمایا اے عثمان تجھے یہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، میں آخری وقت میں کہیں جانا نہیں چاہتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عثمان تجھے ایک ایسی خلعت پہنائی جائے گی، بعد میں لوگ تجھ سے کہیں سے اتارنا مت. وہ خلعت کون سی؟ وہ خلافت ہے.
ہاں وہ تجھ سے کہا اتار دے، یعنی واپس کر دیتا ہے عثمان سے واپس نہیں کرنا بلکہ شہادت کا جام پی کے میرے پاس چلے آنا ہے۔ سب کچھ فوج ہے، سب کچھ ہے، وہ پھر بھی حضرت عثمان غنی کوئی استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ مولا علی بار بار کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، حضرت سعد بار بار عرض کر رہے ہیں، اور تمام صحابہ بار بار کر رہے ہیں، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کو سمجھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسمیں دی، بولے تمہیں خدا کی قسم ہے تم سب گھر جاؤ، تمہیں خدا کی قسم علی گھر جاؤ، تمہیں خدا کی قسم ہے طلحہ گھر جاؤ، تمہیں خدا کی قسم ہے ابو دجانہ گھر جاؤ، تمہیں خدا کی قسم ہے سعید گھر جاؤ، تمہیں خدا کی قسم ہے حسن گھر جاؤ، اے حسین گھر جاؤ، سب گھر جاؤ۔ قسم دے دے کہ سرکار عثمان غنی نے سب واپس کیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ان کے صبر کا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ استعمال نہیں کیا۔ جب سب یہ چلے گئے تو سرکار مولا علی نے حضرت امام حسن امام حسین سے فرمایا بیٹے مجھے خطرہ ہے کہ بلبائیوں نے یہ عہد کر لیا انہیں شہید کر کے رہیں گے، تم ایک کام کرو تم دونوں تلوار لے کے جاؤ، سمجھے، اور ان کی اسمبلی ہال میں سمجھے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اسمبلی ہال بھی کیسا تھا آپ کا، پارلیمنٹ بھی آپ کا کیسا تھا، ایک چھوٹا سا مکان تھا، چھپر پڑا ہوا تھا، آپ چاہے تو سونے کا بنوا لیتے مگر اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں تو سرکار امام حسن امام حسین دروازے پہ کھڑے ہوئے گئے، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ سرکار عثمان غنی گئے، اور آپ کا یہ دستور تھا، شروع سے ہی دستور تھا آپ کا، جب سے ایمان لائے تھے آپ رات میں تھوڑا سا سوتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ، اب پوری رات جاگا کرتے تھے، عبادت کرا کرتے تھے، لیے آپ کو شب زندہ دار کہا جاتا۔ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کبھی رات بھر آپ سوئے ہی نہیں، اور کبھی تو یہ ہوتا تھا ایک ہی رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ دیا کرتے تھے، کبھی ایک پیر پہ کھڑے کے پورا قرآن شریف پڑھ دیا کرتے تھے آپ۔ ہاں آپ جانے قرآن بھی آپ ہی ہیں، سب کچھ آپ کاتب وحی بھی آپ تھے۔ بالآخر یہ ہوا آپ جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، آنکھ لگی، سرکار تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق دائیں طرف ہیں، فاروق اعظم بائیں طرف ہیں، اور سرکار نے فرمایا اے عثمان تم 40 دن سے زیادہ تمہیں ہو گیا، تم روزے پہ روزہ رکھ رہے، افطار بھی نہیں تم نے کیا، نہ تم نے ایک دانہ کھایا، نہ ایک قطرہ پانی پیا، نہ تمہارے گھر والوں نے کسی بچے نے بھی کچھ نہیں کھایا پیا۔ آج کا روزہ جو ہے سمجھے تم آؤ گے ہمارے ساتھ افطار کرو گے حوض کوثر پر۔ سرکار نے فرمایا یعنی شہادت کا جام پیو گے آپ تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اور جب شہید ہوگے تو تم قرآن شریف پڑھتے ہوگے، قرآن شریف کا پہلا پارہ ہوگا اور اس کا آخری رکوع ہوگا، اور اس کی یہ آیت ہوگی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تم یہ پڑھتے ہوگے، جب خون کا قطرہ تمہارے اندر سے نکلے گا پہلا قطرہ اسی آیت پہ گرے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے عثمان تمہیں اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تو یہی ہوا حضرت عثمان غنی نے جب یہ دیکھا تو ایک روایت میں آیا اپنے دروازے کھلوائے دیے، بولے کھول دو، سرکار نے مجھ سے کہہ دیا ہے آج شہادت کا وقت ہے، جب آج شہادت ہونا ہے تو دروازہ وغیرہ بند کرنا بیکار ہے۔ ایک روایت میں یہ بتایا گیا، اور ایک میں یہاں دروازہ بند تھا، بلبائیوں نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پیچھے گئے، اور پیچھے ایک کا مکان تھا، اس مکان کی چھت پہ چڑھے، اور چھت پہ چڑھ کے سمجھے ادھر سے توڑ کے آپ کے مکان پہ آئے، چھپر پڑا تھا، چھپر میں آگ لگائی، اور دروازہ تھا، دروازے میں آگ لگائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، سورہ طٰہٰ آپ نے پڑھنا شروع کر دی، سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن شریف اٹھایا، تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ایک شخص آیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا تمہیں خدا کا خوف نہیں، شرم آنا چاہیے، تمہارے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو عثمان غنی کے خون سے محفوظ فرمانا، اور پھر بھی تم یہ، انہیں جب یہ سنا فوراً بھاگ گیا۔ ہاں پھر حضرت عبداللہ بن سلام آئے، ہاں اور انہوں نے ان لوگوں سے آئے، لوگوں تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، تم جانتے ہی عثمان غنی کون ہے، پیارے آقا کے خلیفہ ہیں، یہ نائب رسول ہیں، اور تمہیں پتہ ہے جب کسی نبی کا قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں
70,000 کو قتل کیا ہے، اور یہ پیارے آقا کے خلیفہ جب ان کا قتل کر دو گے تو ان کے بدلے میں سمجھے 80,000 کو قتل کیا جائے گا، اور جو فرشتے یہاں حفاظت کر رہے ہیں مدینہ کی، وہ فرشتے ان کے قتل کے بعد چلے جائیں گے، یہ بے حفاظت ہو جائے گا۔ تو وہ ایک اس میں تو کہنے لگا، اے یہودی تو جانتا ہے، چل یہودی کے بچے تمہیں سکھانے آیا، کیونکہ قوم یہود سے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، بہت بڑے عالم تھے یہ، توریت زبور وغیرہ کے یہ۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا آپ صبر کیجیے، پھر یہ چلے آئے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، آپ قرآن شریف پڑھا نے آگے آپ یہ بہت سخت تماچا مارا، پہلے ایک شخص نے گلا گھونٹ دیا، پھر دوسرا نے تماچا مارا، پھر انہوں نے تلوار کھینچی آپ پہ چلائی، آپ نے وہ تلوار اس کی روکی تو ہاتھ کٹ گیا۔ جب آپ ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے کہا اے لوگوں اس ہاتھ کو سنبھال کے دفن کرنا، یہ وہ ہاتھ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پہ بیعت کی، یہ وہ ہاتھ ہے جسے سرکار نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ ارے فرمایا سرکار نے، جب سرکار عمرہ کرنے گئے تھے، حدیبیہ کے میدان میں روک دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا گیا، بولے جاؤ تم یہ لوگوں سے بات کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی گئے تو ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، بولے نہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے سرکار کو، کافروں نے کہا۔ اور حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ آپ جو ہے عمرہ کر لیجیے، طواف کر لیجیے، آپ نے کہا سرکار کے بغیر عثمان ایسا کبھی نہیں کرتا ہے، دیکھا ایسا کہتے ہیں عشق، بولے جب تک سرکار نہ کرے طواف میں طواف کر لوں، کبھی نہیں کر سکتا میں، اتنی سرکار سے انہیں محبت تھی۔ پھر سمجھے پتہ لگا کہ ان کے ساتھ میں بدسلوکی کیے تو صحابہ نے کہا ہم جنگ کریں گے، سرکار ہم بیعت کرتے ہیں اپنی جان دینے کا، ہم جان قربان کرنے کے لیے ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کو سرکار نے وہاں بیعت میں لیا، سب بیعت سب کی لی سرکار نے۔ پھر سرکار نے آخر میں کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور اس طرح رکھا، بولے میں عثمان کو مرید کر رہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا عثمان غنی شہید نہیں ہے۔ دوسرا ایک اس سے آپ یہ سمجھیں کہ سرکار نے اس ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جو اور سرکار کا ہاتھ کون سا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اور محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے تو آپ کا نہیں، وہ خدا کا ہاتھ تھا۔ تو سرکار کا ہاتھ کس کا ہے؟ خدا کا ہاتھ ہے، اور عثمان غنی کا ہاتھ محبوب خدا کا ہاتھ ہے۔ تو معلوم ہوا عثمان غنی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوا پیارے مصطفیٰ کے وسیلے سے، یعنی پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ کو تو قرآن نے اللہ کا ہاتھ فرمایا، وہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا، تو پیارے مصطفیٰ کے وسیلے سے اب عثمان غنی کا ہاتھ جو ہے وہ خدا کا ہاتھ بنا، اور انہی ہاتھوں نے قرآن کو جمع فرمایا۔ تو معلوم ہوا جو قرآن شریف جو جمع ہوا ہے یہ خدا کے ہاتھ سے جمع ہوا ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ نہیں، حقیقت میں کس کا ہاتھ ہے؟ آج جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برائی رکھتے ہیں وہ بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں یہ تو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ کتنے جمع کیا ہے؟ ویسے تو برائی کریں گے اور ان کی میوں نے پلایا تو اپنا قرآن سے ہی دوسرا نکالیں، جو تو عثمان غنی نے جمع کیا، اکٹھا کیا، بنا لکھا ہے، یہ پارے وغیرہ رکوع وغیرہ سب عثمان غنی رضی ہے، اس لیے سے رسم خط عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ عثمان غنی کا مرتبہ کتنا ہے، کہ ان کا ہاتھ پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو جب پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے عثمان غنی سے اچھا کوئی نہیں ہے، افضل کوئی نہیں ہے، ہوا نہیں ہوا۔ سرکار خدا کی مخلوق میں سب سے افضل سرکار ہیں، اور سرکار کا ہر عضو سب سے افضل ہے، اور سرکار نے عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا، تو یہ اس سے ثابت ہوا عثمان غنی کا ہاتھ جو ہے سب سے افضل، عثمان غنی سب سے اچھی ہوئی صحابہ سے، مگر ایسا نہیں، جو ترتیب ہمیں بتائی گئی ہمیں اسی ترتیب سے چلنا ہے۔ بالآخر جو ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو انہیں کاٹ دیا، آپ نے اسے صحیح سے اے لوگوں دفن کرنا۔ تو ایک کہنے لگا ظالم ہاں اپنے مددگار کو پکار لے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا مددگار میرا خدا میرے پاس ہے۔ پھر اس ظالم نے حضرت عثمان غنی کے سندے پیشانی پر 3 برچھیاں ماریاں، سوراخ کر دیے، یہاں سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ کے سینے پر انہوں نے 3 برچھیاں ماری، بھالے گاڑ دیے 3۔ آپ جو تھے بہت زخمی ہوئے،
اور آپ کا گلا گھوٹ دیا، آپ گر گئے، پھر آپ کے سینے پہ چڑھا وہ ظالم اور کودا سینے پہ چڑھ کے اور نے 3 پسلیاں توڑ دیں، 3 پسلیاں آپ کی ٹوٹ گئیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ تو اندازہ لگائیے آپ کی شہادت کتنی دردناک ہے کہ تقریباً 50 دن یا زیادہ اس سے آپ بھوکے پیاسے رہے اور سب کچھ آپ کے پاس ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ نے کوئی بھی فوج استعمال نہیں کی۔ یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے نہیں، یہ سب شریعت کے لیے آپ نے کیا۔ آپ چاہتے تو آپ کے پاس فوج تھی، ایک ایک کو سمجھے مار کے مٹی میں ملا دیتے یا فوج نہ بلاتے تو مدینہ میں سارا مدینہ آپ کا تھا۔ مولا علی بار بار کہہ رہا تمام صحابہ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا میں طبیعت کے لیے کچھ نہیں کروں گا، میں شریعت کے لیے کرتا ہوں، اور شریعت کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا نماز ہو تو شریعت والی ہو، ہمارا بیٹھنا ہو تو شریعت والا ہو، لباس ہو تو سمجھے شریعت والا ہو، طبیعت والا نہ ہو۔ ہم جب شریعت والا کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، ملے گا ملے تو جو کام ہو شریعت کے لیے ہو، طبیعت کے لیے نہ ہو۔ دیکھا یا ایک بزرگ رہتے تھے جمنا کے پاس میں، سنا ہی ہوگا ہے، ہاں، تو ایک دن کھچڑی بنائی انہوں نے، سنا دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ راج گھاٹ کے پاس میں ان کا مزار شریف ہے، انہیں کھچڑی والے بابا کہتے ہیں، ان کا مزار شریف وہاں اب ہے نہیں، مگر میں بتا رہا جو مجھے بتایا گیا، میں نے ان سے خود پوچھا ہے، ہاں مٹایا گیا سمجھے، راج گھاٹ کے پاس، ہاں یہیں پہ وہ رہتے تھے، یہیں پہ ان کا مزار شریف ہے، ہاں۔ تو یہ جب کھچڑی بنائی اپنی بیوی سے گیا، ایک فقیر جمنا کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہاں جا کے کھچڑی دے آؤ، کیا دے آؤ؟ ہاں، کھچڑی کھاتے نہیں کھاتے ہیں، اور کھچڑا وہ بھی کھاتے ہیں جو منع کرتے ہیں، کھچڑے کو منع کرتے ہیں، کھچڑی کھا لیتے ہیں، کھچڑا تو حرام بتاتے ہیں، پہنچ جاتے ہوں گے۔ تو وہ بزرگ نے کہا یہ جا کے دے آؤ، ان کے ایلین کا ٹھیک ہے، تو کہا جمنا میں تو بہت پانی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، بولے ہاں جمنا کے پاس جاؤ تو یہ کہہ دینا میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ ان کا دماغ خراب ہے کیا ہیں؟ بولے دیکھو میری کتنی بڑی بے عزتی انہوں نے کر دی، یہاں پہ اتنے لوگ ہیں، سب سے سامنے کہہ دیا میرے اتنے بچے ہیں، اب جو لوگ کیا کہتے ہیں بچے کہاں سے لے آئی؟ خیر وہ کہیں غصے میں، اور جمنا کے پاس کہہ دیا ہے جمنا میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ جمنا نے سنا فوراً راستہ دے دیا، پانی کھڑا گیا دیوار کی طرح، دیکھا یہ ہے اللہ والوں کی شان، کہہ دو ایسا ہو تو ایسے ہی ہوگا۔ یہ کرے ہم جیسے بشر ہیں، تو سرکار کے غلاموں کو یہ پاور ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ جستہ دے دیا، باہر پہنچی وہ، دیکھا فقیر اللہ اللہ کے ورد میں منہمک ہے، اس کے سامنے پیالہ بڑھایا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھا، ایک دلیل کھایا اور پیالہ ہٹائی دیا۔ وہ چلی تو انہوں نے کہا ادھر آؤ کہ کیا ادھر سے تم آئی، تم نے یہ کہا تھا؟ کہ ہاں، اب کیا کہو گے؟ دیکھا اللہ والوں کو یہ علم ہے، کیا کہا؟ اور یہ کہتا حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، جب حضور کے غلاموں کو یہ ہے تو سرکار کی تو شانی نرالی ہے نہیں ہے؟ سرکار آل رسول سن رہے نہیں سن رہے ہیں مہاراجہ شریف میں، سرکار خالد میاں حضور بریلی میں سن رہے ہیں، سید اللہ فاضل سن رہے ہیں، آج ان کا بھی عرس ہے، خالد میاں حضور کا بھی ہے، ہاں خالد میاں حضور ہیں بریلی میں سن رہے ہیں، آج ان کا عرس ہے، سید اللہ فاضل کا عرس آج مراد آباد میں، وہ سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ جب وہ فقیر وہاں سے وہاں سن رہے ہیں تو وہ نہیں سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں یہ۔ اب وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئی، انہیں بتا تم نے کیا کہا؟ پہلے فقیر نے بتا تم نے کیا کہا، اب انہیں بولے شرم کی وجہ سے، انہیں بتاؤ یا میں خود بتا دوں؟ انہیں نہیں بتاؤ گی تو دیکھو جمنا بھری چل رہی، تم پار نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے دیکھا باقی بات تو مصیبت آئی گئی ہے، انہوں نے جو تم ادھر سے آئیں یہ میں خود بتا دوں تو تم نے کہا یہ کہا ہم نے کہ اچھا، اب وہ نہیں بتا رہی شرم کی وجہ سے، جملہ ایسا ہے، بات ایسی ہے
کلمہ ایسا ہے، بہت شرما رہی تھی کہ ٹھیک اب تم یہ کہتی ہو میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے آج تک کچھ نہیں کھایا، اب دماغ اور خراب ہے، پورا پیالہ ہمارے سامنے سمجھے کھا گیا اگر کچھ نہیں کھایا، کہ سب کچھ کھا گیا اگر کچھ نہیں کھایا، اور دماغ خراب۔ خیر وہاں پہنچی جمنا کنارے کہ اے جمنا میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی جس نے آج تک اپنی زندگی میں کچھ نہیں کھایا۔ اتنا کہنا تھا ایک دم راستہ مل گیا، راستہ مل گیا۔ اب اور دماغ خراب، یہ کیا بات، ہمارے شوہر نے بھی خوب منہ بھر کے جھوٹ بولا، اس نے بھی منہ بھر کے جھوٹ بولا، پورا پیارا ہمارے سامنے کھائے گیا، اور ہمارے شوہر نے بھی جھوٹ بولا، اتنے بچے کا کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا، خوب جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو فقیر لوگ ہیں، پیٹ بھر بھر کے منہ بھر بھر کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور کیا افسوس یہ ہے ان کے جھوٹ پہ دریا رستہ دے رہا ہے، ان کے جھوٹ پہ بھی دریا میں رستہ بن گیا۔ آج تک ہم نے کہیں دیکھا ہی نہ کہ کبھی رستہ بنا ہو، کشتیوں سے لوگ پل سے پار ہوتے ہیں، کشتیوں سے پار ہوتے ہیں۔ میں ان جھوٹوں کی جھوٹی بات سے لوگ پار ہو رہے ہیں، میں خود پار ہو رہی ہوں، میں خود دیکھ رہی ہوں۔ گھر پہنچی تیبر بہت خراب، جھوپڑی وہیں پڑی تھی اس فقیر کی، کٹیا میں پہنچی، ہاں سلام کیا تو آپ فقیر نے کہا ہاں رے کیا بات ہے تمہارا تیبر بہت بگڑا۔ تیبر کیا بگڑا، تم بھی جھوٹ خوب پیٹ بھر کے بولو، وہ بھی جھوٹ بولا، تم نے اپنے لوگوں کے سامنے کہہ دیا، ایسے کہہ دینا بتاؤ لوگ کیا کہیں، میری بے عزتی کریں، بچے کہاں سے لے آئی بتاؤ، میں تو خاموش ہوں، خون کا گھونٹ پی رہی، میں کہاں جاؤں۔ مگر وہ اللہ کے ولی کی بیوی تھی، اس لیے انہیں سے کہہ رہی، کسی اور کی بیوی ہوتی کھجوری میں کسی کی پوری دلی منگا دیتی، ان نے ایسے ایسے کہہ دیا میرے بارے میں، ہم اب فوراً سمجھے فون کرتی، میں کہ ہلو ہلو یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں، بتاؤ مجھے تو مار دیا انہوں نے، میں کہیں کی نہیں رہی، میں تو اب یہاں نہ رہوں، مجھے لے جاؤ جلدی، میں خود آئی رہی ہوں۔ وہ اللہ کے ولی کی بیوی تھی، تو انہوں نے کیا، تم میری بات کو نہیں سمجھی نہ اس کی بات کو سمجھی۔ بولے کیا سمجھیں، بولے دیکھو اگر میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو طبیعت کے لیے نہیں شریعت کے لیے گیا، یہ پیارے آقا کی سنت ہے تو سنت سمجھ کے گیا، اور جو سنت سمجھ کے کام کیا جاتا وہ اللہ رسول کا کام ہوتا ہے، وہ طبیعت کا کام نہیں ہوتا، وہ خدا کی خوشنودی، خدا کو خوش کرنے کا کام ہوتا ہے۔ اس فقیر نے آج تک اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں کھایا، طاقت آنے کے لیے کچھ نہیں کھایا، جب اس کے سامنے کچھ آ جاتا تو کہتا یہ پیارے آقا کی سنت ہے تو سنت پہ عمل کرنے کے لیے، شریعت پہ عمل کرنے کے لیے کھاتا، طبیعت کے لیے نہیں کھاتا ہے۔ اور جو شریعت کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ عبادت ہوا کرتا ہے، اور جو طبیعت کے لیے کام کیا جاتا وہ عبادت نہیں، وہ ضلالت ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ والے جو کرتے ہیں وہ، تو سرکار عثمان غنی نے شہادت کا جام جو نوش کیا وہ اپنی طبیعت کے لیے نہیں بلکہ پیارے آقا کی محبت اور شریعت کے لیے کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم شریعت پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سرکار عثمان غنی کے صدقے میں اور سرکار آل رسول کے صدقے میں آج ان کا اور شریف تمام مہاراجہ شریف میں جو سیدی اعلیٰ حضرت کے پیر مسعود حضور سیدی سرکار خالد ملت جو میرے مرشد اجازت ہیں، ان کے صدقے میں حضور صلی اللہ فاضل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری پریشانی کو، دکھوں کو دور فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے، اور سب دین کی دنیا کی دولتیں عطا فرمائے، اور سب کی نیک جائز دعا کو پورا فرمائے، اور جو پریشانیاں اللہ تعالیٰ ہم ساری کی ساری پریشانی کو دور فرمائے، پوری دنیا میں سلام کو پہنچائے، جو لڑکے لڑکیاں سلام سے پھرنا اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فاتحہ ہوگی جلدی سے۔